أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أزواج مطهرة ورضوان من الله الله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائمة بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا فإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس قرآن کا جو سلسلہ چل رہا تھا روحانی مرکز میں الحمدللہ پچھلے ہفتے سورہ بقرہ پوری ہو گئی تھی اللہ کی توفیق سے. آج سورہ آل عمران کا آغاز ہے. شروع کے 2 رکوع آپ کے سامنے تلاوت پیش کی گئی. اب اس کا ترجمہ اور تفسیر ہلکی پھلکی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ آل عمران یہ مدنی صورت ہے. قرآن کی بڑی صورتوں میں سے ایک ہے. 200 آیتیں ہیں. اس میں 20 رکوع ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو الزہروین کہا تھا, مطلب روشن صورت ہے. تو یہ بڑی اہم ترین صورت ہے. اس میں بھی دین کے بڑے احکام بیان ہوئے ہیں اور عیسائیوں سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بار مکالمہ ہوا تھا اس کے بارے میں بھی, اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو معبود مانتے تھے عیسائی اس کے بارے میں, مطلب بہت ساری چیزیں اس میں آئیں گی. اس کی
سورہ بقرہ کی شروعات بھی اللہ نے الف لام میم سے کی تھی، اس سورت کی شروعات بھی الف لام میم سے کی ہے۔ یہ جو ہے اس میں بہت سارے آپ کو احکام ایسے ملیں گے انشاءاللہ تعالی جو باقی پوری زندگی گزارنے کے کام آتے ہیں۔ اس میں ہی اسی کی ایک آیت میں اللہ نے کہا کہ سوائے اسلام کے اور کوئی دین اللہ قیامت میں قبول نہیں کرے گا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم یہ حرف المقطعات ہیں، ان کے بارے میں اصل ان کا جو مفہوم ہے وہ تو اللہ اور اس کے رسول ہی کو معلوم ہے۔ بہت سے لوگوں نے ان کے بارے میں بہت سارے تدبر کیا، غور و فکر کیا، بہت سارے اپنے بیان بھی لکھے ہیں، لیکن اصل علم جو ہے وہ اللہ رسول ہی کو ہے۔ دوسری آیت اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، مطلب حق اسی کا ہے اللہ کا کہ مخلوق اس کی عبادت کرے، تمام مخلوق کو بنانے والا وہی ہے جو زندہ اور سب کا نگہبان ہے، مطلب خود بخود قائم ہے اور مخلوق سے بے نیاز ہے، خود بخود زندہ ہے، باقی سب کی زندگی دینے والا وہی ہے، اسی کے اذن سے زندگی چلتی ہے، مطلب وہی الوہیت کا اور عبادت کا مستحق ہے اللہ۔ اس میں جو حی القیوم آیا یہ اسم اعظم بھی کہلاتا ہے، بہت سارے بزرگ اسے اسم اعظم بتاتے ہیں، تو اس کے ورد سے بہت سارے کام بنتے ہیں، تو یا حیو یا قیوم کی تصویر ہم بھی دیتے ہیں لوگوں کو۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ جو آیت ہے اگر اسے آپ اپنے معمول میں لے لیں گے، ایک تصویر بھی روز شروع کر دیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کے بگڑے ہوئے کام انشاءاللہ تعالی بنتے جائیں گے۔ جس نے آپ پر حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل فرمایا ہے، یہ حقی ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی کتاب جو اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے، مطلب جو اپنے سے پہلی جو کتابیں آئی ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے قرآن۔ اسی نے اس سے پہلے توراۃ اور انجیل کو اتارا تھا، مطلب اللہ ہی نے اس سے پہلے لوگوں کو ہدایت کرنے والی بنا کر، اور قرآن بھی اسی نے اتارا۔ فرقان، یہاں قرآن کے بارے میں لفظ آیا ہے فرقان، فرقان کہتے ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب کو، تو قرآن کو اللہ نے فرقان کہا کئی جگہ قرآن میں ہی، تو یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز ہے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرتی ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے، مطلب یہ دھمکی ہے ایک حساب سے کہ مخالفوں سے شدید بدلہ لینے والا ہے، دشمنوں سے اپنے نہ ماننے پہ عذاب دے گا اور انتقام بھی لے گا اللہ۔ تو اس لیے جو اس کی مان لے گا اس کا دوست ہے، اور جو اس سے دشمنی مول لے گا اس کا وہ دشمن ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ پر زمین اور آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں، ہر جگہ اپنی علم سے اللہ موجود ہے، مگر یقین اس بات پہ ضروری ہے کہ وہ ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے، ہر جگہ۔ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے بیچ میں ہی اللہ والے بنے، بلکہ تنہائی میں بھی وہ ہمیں دیکھتا ہے۔ اگر ہمارا تنہائی کا تقویٰ ہے اور ہم وہاں اللہ سے ڈر رہے تبھی ایمان ہے، ورنہ لوگوں کے بیچ میں تو بہت متقی بنتے ہیں لوگ۔ یہاں اللہ نے یہی بات کہی ہے کہ وہ غالب ہے اور کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، اللہ ہر چیز اس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، اس سے کچھ بھی غائب نہیں ہو سکتا۔ وہ ماں کے پیٹ میں صورتیں جس طرح کی چاہتا ہے بناتا ہے، مطلب کسی کو اس بارے میں اختیار نہیں ہے کہ صورت بنا دے ماں کے پیٹ میں، لیکن اللہ کو اختیار ہے کہ وہ کیسی بھی صورت بنا دیتا ہے۔ عیسائی لوگ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود مانتے تھے، جو کہ ماں کے پیٹ میں تخلیق ہوئے۔ پورا قرآن میں واقعہ ہے حضرت مریم کو کس طرح حمل ٹھہرا، اس کے بعد کس طرح وہ ان کی ولادت ہوئی۔ تو جو معبود ہوگا وہ ماں کے پیٹ میں نہیں رہ سکتا، وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے یہ آیت اللہ نے اتاری تھی کہ بتا دے اللہ پاک کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، اس کے رسول تھے، نہ کہ معبود تھے۔ تو یہاں اللہ نے کہا جیسی چاہے اس طرح کی صورتیں بناتا ہے، پیٹ میں ایک سی حالت ایک سی صورت میں نہیں رہتا بچہ، بلکہ وقفے وقفے میں بدلتا رہتا ہے۔ قرآن میں اس کا کئی جگہ ذکر آئے گا کہ پہلے جو ہے وہ ایک ہلکی سی پانی کی بوند، اس کے بعد خون کا لوتھڑا، اس کے بعد پھر انسانی شکل بنتی رہتی ہے۔ وہ آگے آئیں گی آیتیں انشاءاللہ، تو وہ بدلتا رہتا ہے صورت کو۔ اور یہ بچہ ہے یا بچی ہے، یہ بھی اللہ صورت ڈھالتا ہے پیٹ میں ہی، اس کی قوت کیسی ہوگی، شکل کیسی ہوگی، صورت کیسی ہوگی، کیا جینڈر ہے، آنکھیں، ہاتھ کی لکیریں، بولنا،
یہ سب چیزیں جو ہے وہ اللہ ماں کے پیٹ میں ہی بناتا ہے، اور اس پہ مطلب اسے غلبہ ہے ہر چیز پہ، اس کی حکمت ہے کہ کس ماں کے پیٹ میں اسے کیا چیز بنانی ہے۔ تو یہاں اسی کا ذکر ہے، اسی کے سوا معبود برحق نہیں، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری جس میں واضح آیتیں، مضبوط آیتیں ہیں جو اصل کتاب ہے، اور بعد متشابہ آیتیں ہیں۔ مطلب اللہ رب العزت نے یہ کتاب مضبوط جو ہے، پختہ واضح آیتیں جو ادھر ادھر نہیں ہو سکتی۔ یہ اصل مقصد ہی یہی تھا اللہ کا مقصود، کہ وہ حرام حلال کو واضح کر دے ان آیتوں کے حوالے سے۔ اس نے اسی لیے آیتیں اتاری جو احکام والی آیتیں ہیں نا، جو حکم دیتی ہیں کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے، وہ اللہ رب العزت نے انہیں کہا کہ یہ پکی آیتیں ہیں، مضبوط آیتیں جو تمہیں بتاتی ہیں کہ تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اور آگے کہا کہ بعض متشابہ آیتیں بھی ہیں۔ متشابہ سے مطلب جن میں شبہ ہو، تو جو مطلب دلیل سے ثابت نہ ہو سکے، ایسی آیتیں بھی ہیں جن کا راز جو ہے وہ آگے علم کی ترقی کے ساتھ ساتھ کھلتا چلا جائے گا۔ تو دونوں طریقے کی آیتیں اللہ رب العزت نے قرآن میں اتاری ہیں کہ آگے علم، کیونکہ آئی کیو لیول بڑھتا جائے گا انسان کا، اور قیامت سے پہلے ان تمام آیتوں کے راز جو ہیں وہ کھل جائیں گے، جو آج ہمیں متشابہ لگتی ہیں۔ پچھلی بہت سارے لوگوں کو جو آج آیتیں ہمارے اوپر کھل چکی، بہت ساری ترقی کے ساتھ، ڈسکوری کے ساتھ، پچھلی جو لوگ گزرے ہیں 100-200 سال پہلے، ان پہ ان آیتوں کا جو کھلنا تھا وہ نہیں ہوا تھا۔ اب آگے جو آیتیں ابھی متشابہات میں سے ہیں، جیسے اللہ قرآن میں 7 آسمانوں کا ذکر کرتا ہے، ابھی تو ایک آسمان کا ہی نہیں ہمیں صحیح اندازہ ہوا کہ اس میں کیا کیا ہے۔ اسی طرح 7 زمینوں کا ذکر کرتا ہے، اسی طرح اللہ کی کرسی ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ مطلب بہت ساری چیزیں اس میں جو ایسی ہیں جو ہمارے سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ نے اپنی پنڈلی کا ذکر کیا، اللہ نے ایسے عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ کہ انہیں یہ کہا کہ یہ اللہ کا کلمہ ہے، یا اللہ نے اپنی روح، انہیں اپنی روح بھی کہا قرآن میں۔ تو ان کے معنی کیا ہیں، ان کے مفہوم کیا ہیں، یہ راز کھلیں گے ڈسکوری کے ساتھ ساتھ کہ آگے انسان اتنی ترقی کرے گا۔ اسی لیے ابھی یہ متشابہ ہیں، ان کے چکر میں ابھی نہیں پڑھنا ہمیں، کیونکہ اس کا مفہوم صحیح معنوں میں اللہ کو ہے، اور آگے دھیرے دھیرے ان کے جو راز ہیں وہ کھلتے جائیں گے، تب ہم ان پہ کوئی بات کر سکتے ہیں اگر ہماری زندگی میں کھل گئی۔ نہیں تو اور لوگ جو آنے والے ہیں ان کے سامنے قیامت سے پہلے ان کے راز کھلیں گے۔ بس جن کے دلوں میں کجی ہے وہ تو اس کی متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، مطلب جن کے دل میں روگ ہے، جو فتنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں، ان کے مفہوم اپنے مطلب کے لیے استعمال کرنے، اس میں فتنہ ڈھونڈتے رہتے ہیں، کجی میں پڑ جاتے ہیں، ان کا ذکر ہے یہاں۔ اور جو اللہ والے ہیں ان کا جو معاملہ ہے، مطلب جو متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں فتنے کی طلب میں، اور ان کی مراد کی جستجو کے لیے، حالانکہ ان کے حقیقی مراد کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ مطلب کتنی کوشش کر لیں، حقیقت جب کھلے گی، جب اللہ چاہے گا، صرف اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے کب ان کی حقیقت کھولنی ہے۔ اور پختہ و مضبوط علم والے یہی کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لا چکے، مطلب سب آیتوں پہ ایمان لا چکے، واضح پر بھی اور متشابہات پر بھی، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ مطلب سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو چیز آئی ہے وہ ہم اس پہ ایمان لا چکے ہیں۔ کوئی سچائی کے ساتھ اگر ان آیتوں میں تدبر کرے اور نئی چیز نکالنے کی کوشش کرے تو وہ بالکل کسی نہ کسی نتیجے پہنچ سکتا ہے، لیکن پیچھے اللہ کے رسول کی حدیثیں دیکھنی پڑیں گی کہ ان آیتوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما کے گئے۔ اس لیے تدبر کے لیے بار بار اللہ قرآن میں دعوت دیتا ہے، لیکن کسی بھی معاملے میں آپ نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے تب تک جب تک آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک نہ ہو ان آیتوں کے بارے میں۔ آگے بات فرمائی، ہم اس پہ ایمان لا چکے، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور نصیحت تو صرف عقل مند حاصل کرتے ہیں۔ مطلب عقل کی ایک لمٹ ہے، اس کے بعد سمجھ میں نہ آئے تو بھٹکنا نہیں ہے، بلکہ آنکھ بیچے مان لینا ہے۔ جو چیزیں ہماری سمجھ میں نہ آئے قرآن کی، ایک حرف قرآن کا ہمیں اللہ کی طرف سے سمجھ کے، اللہ کا کلام سمجھ کے، چاہے ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے، لیکن ہمیں ماننا ہے ہر حال میں۔ وہ جو قرآن کی آیتیں ہیں نا کہ ہم نے سنا ہم نے مانا، ابھی پیچھے سورہ بقرہ میں آئی تھی، اس کا مطلب یہی ہے کہ صحابہ اکرام یہی کہتے تھے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
وہی بتا دی ہمیں کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، ہم نے سنا اور ہم نے مانا. جبکہ اور مشرکین مکہ کہتے تھے یا یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم نے سنا تو ہے لیکن ہم مانتے نہیں. تو یہاں اللہ رب العزت نے انہی کا ذکر کیا ہے کہ اللہ والے جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں، اگر ان کی سمجھ میں نہ بھی ہے تب بھی مان جاتے ہیں. 8ویں آیت، اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دے. یہ بہت اہم ترین آیت ہے سورہ آل عمران کی 8 نمبر آیت. اسے اپنے معمول میں لیں، کم سے کم 7 بار روز پڑھیں، جس سے کہ آپ جس ہدایت پہ ہیں اس پہ استقامت کے ساتھ جمے رہیں، کوئی کسی قسم کی شیطانیت آپ کو ڈاؤن ڈول نہ کر دے. دوبارہ سنیں، اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی بہت بڑی عطا کرنے والا ہے. یہ کئی بزرگوں نے مجھے آیت بتائی، دعاؤں میں اپنے ضرور رکھیں اسے. ہدایت کی دعا بھی اللہ سے کرنی ہے اور استقامت کی دعا بھی اللہ سے کرنی ہے کہ ہدایت دینے والا بھی وہی ہے، سیدھا سچا راستہ، ہمارے عقیدے درست ہو اور اس پہ ہمیں استقامت بھی ملے. اے ہمارے رب تو یقیناً لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے. مطلب قیامت کے دن، یعنی پیش ہونے والا دن. کوئی جس دن کسی کا کام نہیں آئے گا، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. مطلب قیامت کے آنے میں یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا. مطلب جو دن اس نے بتایا وہ آئے گا ضرور. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے بات ثابت ہے کہ ہر انسان کی قیامت اس کی موت کا دن ہے، کیونکہ اسی دن آپ کا فیصلہ ہو جانا ہے قبر میں پہنچتے ہی کہ آپ جنتیوں میں سے ہیں یا دوزخیوں میں سے ہیں. تو اس لیے قیامت کا فیصلہ آپ کا اسی دن ہے جس دن آپ کی سانسیں بند ہو جائیں گی. تو اپنی قیامت آپ یہ نہ سوچیں کہ ابھی لاکھوں سال ہیں یا ہزاروں سال ہیں، بلکہ آپ کی قیامت اسی دن ہے جس دن آپ کا چیپٹر بند کر دیا گیا، سانسیں اللہ نے روک دی. کافروں کا ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھڑانے میں کچھ کام نہ آئیں گی. یہ تو جہنم کا ایندھن ہی ہیں. مطلب جو لوگ کفر کی حالت میں مر گئے، اللہ کو نہ ماننے والے، یہاں کتنے ہی امیر ہوں، وہاں کتنا ہی مال اللہ کے سامنے پیش کرنے چاہیں، اللہ قبول نہیں کرے گا. نہ ان کی اولاد، جس کے لیے یہاں وہ کفر میں مبتلا رہے، حرام کاموں میں مبتلا رہے، کسی بھی قیمت پہ اللہ رب العزت ان کے کسی بھی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، نہ اپریشیٹ کرے گا. جیسے آل فرعون کا حال ہوا اور ان کا جو ان سے پہلے تھے، یعنی کہ وہ تو بہت بڑا تھا فرعون اور اس کی پوری قوم، تو اس کے سامنے تو کچھ بھی نہیں تھے مشرکین مکہ. تو جب اللہ نے آیتیں اتاری ہیں تو یہودیوں کے سامنے تو یہی بات کہی کہ جیسے آل فرعون کا حال ہوا اور ان کا جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے. مطلب اللہ جو ہے وہ معاذ اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ تو معاملہ اس نے کیا شرک اور کفر کی وجہ سے، جیسے قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، آل فرعون ہے، کہ ان کے ساتھ تو معاملہ کیا ان نے عذاب کا، اور مسلمانوں کو اس لیے چھوڑ دے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تمام وہ گناہ کرتے رہیں، تمام ناانصاف، یہ زنا، چوری، بیاج کا کام، جھوٹ، دھوکہ، بد نظری، صرف اس لیے چھوڑ دے کہ یہ نبی کی امت ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ انصاف والا ہے، وہ ہر حال میں پکڑے گا. 12ویں آیت، کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم عنقریب مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے، اور وہ بڑا ٹھکانہ ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے. جہنم کے بارے میں بار بار اللہ رب العزت نے کہا کہ برا ٹھکانہ ہے، مطلب تھوڑی دیر رہنے کے لیے بھی اور ہمیشہ رہنے کے لیے بھی برا ٹھکانہ. اگر مان لو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ گنہگار مسلمانوں کو تھوڑا بہت عذاب دینے کے لیے جہنم بھیجا جائے گا اور اس کے بعد نکال لیا جائے گا، وہ بھی یہ سمجھ لیں کہ وہ جل بھن کے نکلیں گے، اتنی آگ ہے جہنم میں. تو اس کے لیے کہا قرآن نے کہ یہ برا ٹھکانہ ہے. تو اس لیے یہ ذہن سے نکال دیں کہ ہم تھوڑی دیر کو چلے جائیں گے، اس کے بعد وہ تھوڑی دیر بھی آپ کے لیے بہت اذیت کی باعث ہوگی. یقیناً تمہارے لیے عبرت کی نشانی تھی ان 2 جماعتوں میں جو گدمت گئی تھی. مطلب بدر کی جنگ کا ذکر ہے، اس کی طرف اشارہ ہے، جو 2 ہجری میں جو جنگ پیش آئی تھی مسلمانوں میں اور مشرکین مکہ میں ہوئی تھی. ایک جماعت تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ رہی تھی، یعنی کہ جو جنگ کر رہے تھے صحابہ کرام وہ اللہ کی راہ میں تھے، اللہ فی سبیل اللہ لڑ رہے تھے، اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، مطلب جو طاغوت کے لیے لڑ رہا تھا. وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنے دیکھتے تھے. مطلب کافروں کو مسلمان دگنے دکھائی دے رہے تھے. اللہ رب العزت نے اس طرح کا معاملہ کر دیا تھا کہ وہ دگنے دکھائی دے رہے تھے. ایک طرف مسلمان تھے، ایک طرف مشرکین مکہ. تفصیل اس کی جو ہے نا سورہ انفال میں آئے گی پورے جنگ بدر کی. یہاں اللہ رب العزت نے صرف اشارہ کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ
جسے چاہے اپنی مدد سے قوی کرتا ہے. مطلب یہاں اللہ نے ایسا معاملہ کیا کہ مسلمانوں کی تعداد حالانکہ 313 تھی مگر وہ کافروں کو اپنے سے دگنے، وہ 1000 تھے تو مسلمانوں نے 2000 نظر آ رہے تھے، تو وہاں ان پہ ایسا روب طاری ہوا. یقیناً اس میں آنکھوں والوں کے لیے بڑی عبرت ہے. مطلب جو جاگنے والے ہیں، جو سوچنے والے ہیں، جو دیکھنے والے ہیں، ان کے لیے عبرت ہے. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جاہلوں کے لیے کوئی عبرت نہیں ہے. قرآن جو ہے وہ آنکھوں والوں کے لیے. آنکھیں بھی روح کی آنکھیں، قلب کی آنکھیں، یہ جسم کی آنکھیں نہیں بلکہ اندر کی آنکھیں. تو ان دیکھنے والوں کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے کہ اللہ رب العزت نے کس طرح سے مسلمانوں کی وہاں مدد کی. مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں مزین کر دی گئی. یہ 14 نمبر آیت ہے اس کی سورہ آل عمران کی. یہاں اللہ رب العزت نے کچھ چیزیں گنوائی ہیں دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے جو ہمیں بتایا اور ہمارے امتحان کا ذریعہ بنایا ان چیزوں کو. اس میں کچھ چیزوں کا ذکر یہاں اللہ رب العزت نے کیا ہے. مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے، جیسے عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کی جمع کیے ہوئے خزانے اور نشاندار گھوڑے اور چوپائے. کھیتی یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے. مطلب یہاں ان چیزوں کو گنوانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب تمہارے لیے زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ میرے بعد سب سے بڑا فتنہ میری امت کے لیے عورت ہوگی. تو یہاں عورتوں کا بھی ذکر ہے. تو یہاں یہ بات حدیث میں بتائی گئی. تو اللہ رب العزت نے دنیا کو چلانا ہے، اس لیے یہ چیزیں انسان کی خصلت میں رکھی، ان کی محبت. بس ہمیں اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے، مارنا نہیں ہے بلکہ قابو میں رکھنا ہے. جیسے گھوڑے کو قابو میں رکھنا ہے، قابو میں نہ آئے تو وہ کہیں بھی پٹک دے گا آپ کو. تو اسی طرح آپ کا نفس ہے، اگر وہ قابو میں آپ کے نہ ہوا تو وہ کہیں بھی پٹک دے گا آپ کو. تو ہمیں اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ہے، ان سب چیزوں کو استعمال کرنا ہے، صرف انہی میں نہیں لگے رہنا. اگر ہمیں آخرت پہ یقین ہوگا تو ان کی محبت ہر ایک کے دل میں ایک حد تک رہے گی. وہ اپنے دل میں اتنی رکھے گا جتنی ضرورت ہوگی، ورنہ ان میں ایک بھی چیز کی محبت اگر آپ کی بڑھتی چلی گئی تو غفلت کے لیے کافی ہے. یہ چیزیں ضروری ہیں مگر انہی میں نہیں لگے رہنا ساری زندگی کہ آپ انہی میں زندگی گزار دیں دنیاوی چیزوں میں، بلکہ انہیں آپ استعمال کی چیزیں. ایک کسی بزرگ کا میں نے قول یہ پڑھا تھا کہ دنیا میں اس طرح رہو کہ دنیا میں تم رہو لیکن دنیا تم میں نہ رہے. تو ہمیں اس طرح سے دنیا میں وقت گزارنا ہے کہ ہم تو دنیا میں نظر تو آئیں لیکن دنیا ہمارے دل میں نہ بس جائے. یہاں رہنا، یہاں کی چیزیں استعمال کرنا، شکر بھیجتے رہنا اللہ کا جو جو نعمتیں اس نے ہمیں دی، لیکن صرف انہی میں لگے رہنا، انہی میں غفلت میں زندگی گزار دینا، یہ تو ہمیں دوزخ تک پہنچا دے گی بات. آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہت بھی بہتر چیز نہ بتاؤں؟ تقوی والوں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. جنت کے بارے میں یہاں اللہ رب العزت نے کہا کہ بہتر چیز ہے، مگر ہم سوچیں کہ کیا ہم وہاں کی تیاری کر رہے ہیں جنت کی. آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں یہاں چند پیسے بزنس میں ہوں یا ہم جاب میں ہوں، کوئی بھی کام کریں بنا محنت کے نہیں ملتے. آپ کو صبح شام تک اپنا جان لگانی پڑتی ہے، اپنی زندگی لگانی پڑتی ہے. ایجوکیشن کے بعد پھر آپ کو جاب ملتی ہے، یا آپ پڑھنے کے بعد بزنس کرتے ہو یا پیسے لگانے کے بعد، اس کے باوجود بھی آپ کو رات دن ایک کرنا پڑتا ہے جب تک آپ کے ہاتھ میں آتے ہیں. تو جب تھوڑے سے پیسوں کے لیے آپ کو اتنی محنت کرنی پڑتی ہے تو کیا جنت آپ کو بنا محنت کے مل جائے گی؟ کیا ہم سوچیں کہ ہم واقعی محنت کر رہے ہیں جنت کے لیے؟ جو اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ کہا کہ اس سے بہتر چیز ہے، مطلب دنیا سے بہتر چیز. آپ یہ دیکھیں دنیا بنانے والا اللہ ہے، جب وہی اسے تماشا کہتا ہے، وہی اسے دھوکہ کہتا ہے تو ہمیں بھی اسے دھوکہ ہی سمجھنا چاہیے. اگر ہم صرف اسی میں لگ کے زندگی گزاریں گے تو یہ واقعی ہمیں ایسا دھوکہ دے گی. جب آنکھ کھلے گی آخرت میں تو ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا اس وقت. تقوی والوں کے لیے ان کے رب تعالیٰ کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیوی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے. پاکیزہ بیوی جو لفظ یہاں آتا ہے یہ زوجین لفظ آتا ہے اس میں، تو مردوں کے لیے عورتیں اور عورتوں کے لیے مرد پاک. اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے. جو سب سے بڑی چیز ہے جنت کی وہ اللہ کی رضامندی ہے، اللہ کا دیدار ہے. سب بندے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں، مطلب ایک ایک الگ الگ بھی ہر بندے کو اللہ دیکھ رہا ہے، جانتا ہے اس کے کارناموں کو، اور پورے مجمع کو بھی اللہ جانتا ہے. جتنے لوگ فوت ہو چکے ہیں انہیں بھی، جو آنے والے ہیں انہیں بھی، اور جو اس ٹائم زندہ ہیں انہیں بھی. جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لا چکے اس لیے ہمارے گناہ معاف فرما، مطلب جو خاص بندے ہیں اللہ کے وہ یہ دعا کرتے ہیں.
کہ معافی مانگتے رہتے ہیں، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ جو جنتی لوگ ہیں وہ دنیا میں ہی آگ کے عذاب سے بچنے کی دعائیں کرتے رہتے ہیں عبادت کے ساتھ ساتھ۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، توبہ انہی لوگوں کو توفیق ملتی ہے توبہ کی جو ایمان والے ہوں۔ بے ایمان لوگوں کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، وہ تو اپنے گناہوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ بہتر ہے۔ جو صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور فرما برداری کرنے والے ہیں، مطلب جو دعا کرتے رہتے ہیں جنت کی، ان کی صفات اللہ نے یہاں بیان کی ہے۔ جو صبر کرنے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، فرما برداری کرنے والے ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے ہیں۔ مطلب صبر، صداقت، فرما برداری اور انفاق فی سبیل اللہ، اور راتوں کو جاگنا، یہ جنتیوں کی صفات اس آیت میں بتائی ہیں۔ رات کے آخری حصے کا ذکر ہے کہ پچھلی رات کے حصے میں مانگتے ہیں اللہ سے بخشش۔ رات کے آخری حصہ یعنی یہ سحری کا جو وقت ہوتا ہے، جب اللہ آسمان دنیا پہ آ کے ندا لگواتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں دوں، ہے کوئی معافی مانگنے والا جسے میں معاف کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کی میں مغفرت کروں۔ عام حالات میں بندہ اللہ سے مانگتا ہے، لیکن رات کے یہ جو وقت ہے، یہ لمحے ہیں، اس میں اللہ ہمارے دروازوں کو کھٹکھٹاتا ہے اور کہتا ہے مجھ سے مانگو۔ یہ ایسا وقت ہے، اس میں ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، آپ جاگ رہے ہوتے ہیں اور آپ کا اللہ۔ تو اس لیے اللہ کی اس ندا کو سنیں، اللہ کی اس کنڈی کھٹکھٹانے کو سنیں اور دروازہ کھول دیں، جس سے اللہ جو آپ سے کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، تو اس ٹائم مانگنا شروع کرو۔ بہت آسان ہے، شروع میں مشکل آتی ہے تہجد پڑھنے میں، لیکن جن لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، انہیں اپنی جان مال عزت سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول سے ہوگی، تو یہ اللہ کے رسول کی بڑی سنتوں میں ہے رات میں جاگنا۔ اور اسی لیے صحابہ اکرام بھی جو ہے وہ رات میں تہجد پڑھا کرتے تھے۔ قرآن ان کا ذکر کرتا ہے کہ ان کی جو پیٹھیں ہیں وہ رات کو جو ہے وہ مسلوں پہ رہتے ہیں اور دن میں گھوڑوں کی پیٹھوں پہ رہتے ہیں۔ ان کے بستروں پہ نہیں لگتی ان کی پیٹھیں، بہت کم آرام کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ بھی، کیونکہ یہ زندگی پتہ تھی انہیں کہ یہ 60-70 سال کی زندگی آزمائش کے لیے ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے، اللہ تعالیٰ، فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے۔ اللہ نے اپنے بارے میں کہی یہ بات کہ عدل کو قائم کرنے والا، اللہ کو عدل کرنا بہت پسند ہے۔ آگے آیت 27 نمبر آیت آئے گی اگلے ہفتے، اس میں یہی صفت اللہ نے اللہ والوں کی بھی بیان کی ہے کہ جو عدل کرنے والے ہوتے ہیں وہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں 27 نمبر آیت میں۔ تو یہاں اللہ نے اپنے آپ کو کہا کہ اللہ عدل کرنے والا ہے اور غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ مطلب ساری کی ساری حکمت اللہ کو ہے، اسے پتہ ہے کب کیا کرنا ہے، تمام کائنات کا چلانے والا وہی ہے۔ 19 نمبر آیت، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ایک آیت اس میں آئے گی، یہ 19 نمبر آیت ہے سورہ آل عمران کی، کہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ اس میں صرف اور صرف قیامت میں اسلام کو ہی قبول کروں گا اور کوئی مذہب۔ اسلام کیونکہ مذہب نہیں ہے بلکہ پورا نظام ہے، منظور شدہ نظام اللہ کا دین ہے جو اللہ نے منظور کر کے بھیجا ہے، اور یہ کہا کہ میں اسے ہی قبول کروں گا، صرف اور کسی کو نہیں۔ اگر کوئی دوسرا دین لے کے وہاں کوئی پیش کرے گا تو وہ منظور نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ ایک پورا سسٹم دیتا ہے زندگی گزارنے کا، مطلب سسٹم آف لائف، کوڈ آف لائف، آرٹ آف لائف، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے دین اسلام میں دی ہیں۔ فالوورز اس کے بہت خراب ہیں، لیکن دین اسلام واقعی ایسا ہے کہ اگر ہم اسے صحیح طرح سے فالو کرنے لگیں، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں، تو آپ یقین کریں بہت آسان زندگی ہو جاتی ہے۔ اور اہل کتاب نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد آپس کی سرکشی اور حسد کی بنا پر ہی اختلاف کیا ہے، مطلب ضد اور ظلم اور تعصب حسد کی وجہ سے جو ہے اختلاف کیا، مانا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول۔ اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ جو بھی کفر کرے، اللہ تعالیٰ اس کا جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ جانتے بوجھتے جو انکار کرے گا ان کا سب کا حساب ہوگا۔ تو نیکی، عبادت، محبت صرف اللہ کے لیے ہو، وہ بھی حساب اس کا بھی ہوگا کہ اگر آپ کی نیتیں صحیح ہوئیں اور آپ نے اللہ کی محبت میں زندگی گزاری تو آپ کو حساب اس کا بھی ملے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اجر ملے گا۔ آج کی آخری آیت، پھر بھی اگر یہ آپ سے جھگڑیں تو آپ کہہ دیں کہ میں اور میرے تابع داروں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہے، اور اہل کتاب سے اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیا تم بھی اطاعت کرتے ہو؟ پس اگر یہ بھی تابع دار بن جائیں تو یقیناً ہدایت والے ہیں، اور اگر یہ روگردانی کریں
تو آپ پر صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ منہ موڑ لیں، رخ پھیر لیں، تو آپ پہ صرف بات جو ہے وہ بتانا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا ان کے بعد ان کے امتی جو داعی کا کام کرتے ہیں، جو دعوت دیتے ہیں، ان کے ذمے صرف بتانا اور سمجھانا ہے، پہنچانا ہے، نہ کہ ہدایت دینا۔ تو اس لیے مشرکین مکہ کو یہاں کہا، جو ان پڑھ لوگ ان میں ایسے تھے، پڑھے لکھے ان میں بہت کم تھے، لیکن جو ان پڑھ تھے، جو نہیں مانتے تھے، کٹ حجتی کرتے تھے، ان لوگوں سے یہ کہا کہ اگر یہ تابعدار بن جائیں ہدایت والے کہلائیں گے، اور لیکن اگر یہ روگردانی کریں تو آپ ان کی فکر نہ کریں، آپ صرف پہنچانے والے ہیں، بتانے والے ہیں۔ آپ سے اس بات کا حساب نہیں ہوا کہ یہ ہدایت پہ کیوں نہیں آئے، بلکہ آپ صرف ایک پیغمبر ہیں، پیغام لے کے گئے، ہدایت دینے والے ہم خود ہیں۔ اللہ نے یہ بات بار بار قرآن میں کہی، آگے بہت جگہ یہ بات آئے گی۔ تو یہاں اللہ کے رسول سے یہی بات کہلوائی کہ میں نے اور میرے پیروکاروں نے اتباع کر لی، اب تم اگر چاہو تو اتباع کر لو، جس سے کہ تم بھی ہمارے ہی راستے پہ آ جاؤ، یعنی کہ اللہ کے راستے پہ آ جاؤ، ورنہ اللہ اپنا آپ تم سے نمٹ لے گا۔ یہ آج الحمدللہ 2 رکوع پورے ہو گئے 20 نمبر آیت تک۔ وما علینا الا البلاغ۔